موبائل رکھ یہ ہاتھ سے اور ذرا سیڑھی لگا کر مچان سے تینوں ڈنر سیٹ اتار کر دے. کیوں امی؟ سارے ڈنر سیٹ ایک ساتھ کیوں؟ ولیمہ ہے کیا؟ راتوں رات شمسی کے لیے لڑکی تو نہیں ڈھونڈ لی؟ روبی نے کتاب سے سر نکال کر انگڑائی لیتے ہوئے اپنی امی سے کہا. شمسی ابھی تک الغرض اوندھا لیٹا اپنی موبائل سکرین کو گھور رہا تھا. ہاں روز روز کیا اتروانا، سوچ رہی ہوں ایک ساتھ ہی اتروا کر باورچی خانے میں رکھ دوں. اب تو دسترخوان کی دعوت کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا خیر سے. سائرہ روبی کی امی جو مسحری پر بیٹھی اپنی حساب کتاب کی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی بنا سر اٹھائے بولی. دسترخوان کی دعوت؟ کیوں پہلی بار سن رہی ہے کیا یہ نام؟ ایسی حیرانی کی کیا بات ہے؟ روبی کے سوالیہ انداز پر امی نے سوال کیا. اوہو وہ تو مجھے پتا ہے، فیملی گیدرنگ کو یہ پیارا سا نام دسترخوان کی دعوت ابا کی پھپھو نے دیا تھا. وہ تو میں یہ پوچھ رہی ہوں دسترخوان کی دعوت ان دنوں میں؟ لو بھلا ان دنوں سے بہتر کوئی دن ہوں گے دعوت کے؟ اسکول بند، کالج بند، ورنہ تم لوگوں کے ایگزام کے ناٹک ہی نہیں ختم ہوتے. اور اللہ رکھے آج کل گھروں کے مرد بھی سارے گھر میں ہی ہیں. ویسے بھی 3 مہینے سے دعوت رکی ہوئی تھی، کبھی اس کی مصروفیت کبھی اس کی. بس اب اگلی پچھلی ساری کسر نکلے گی. ویسے تو اس بار دسترخوان کی دعوت کا نمبر بھائی رضوان کے گھر تھا، مگر واٹس ایپ پر ان لوگوں نے طے کرا ہے کہ جس کی بھی دعوت کا نمبر ہوگا وہ کھانا بنا کر یہیں لے آئے گا. ہمارے گھر ہی ہوں گی اب سب دعوتیں. اللہ رکھے ہمارا گھر بھی بڑا اور دل بھی بڑا. سائرہ بنا رکے بول ہی چلی جا رہی تھی. اللہ میری توبہ امی، لاک ڈاؤن چل رہا ہے پوری دنیا میں، سرکار نے گھر سے نکلنے کو منع کیا ہے. روبی کتاب پھینک کر مسحری کی طرف لپکتے ہوئے بولی. تو ہم کون سا سڑک پہ دعوت کر رہے ہیں، گھر میں ہی تو ہیں. امی مہمان تو سڑک سے ہی ہو کر آئیں گے. روبی سر پکڑتے ہوئے بولی. کیسے مہمان؟ ارے بھائی چچا تایا پھپھا یہ رشتے مہمان کب سے کہلانے لگے؟ بھائی گھر کے لوگ ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، اس میں کون سی پریشانی آ گئی؟ اور ویسے بھی ہمارا گھر کون سا دلی کے دوسرے کونے میں ہے، سارے پرانی دلی کے لوگ ہیں، رکشے نہ بھی لے تو بھی اندر ہی اندر گلیوں سے پیدل آ جائیں گے. امی بات یہ نہیں ہے، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ اٹس ناٹ سیف. آپ کو کورونا وائرس مذاق لگ رہا ہے کیا؟ بس اسی لیے مجھے لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں بھاتا، سمجھداری کا ہیضہ ہو جاتا ہے. اپنا منہ بند رکھو تم اور تھوڑا انتظام میں ہاتھ بٹاؤ. ایک تو پہلے خون سفید ہوئے پڑے، وہ تو میں ہوں جو خاندان کو باندھ رکھا ہے، ورنہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں دسترخوان کی دعوت بھی اور یہ ملنے ملانے بھی. سوشل ڈسٹینسنگ نام رکھتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی. سوشل ڈسٹینسنگ بھیا پہلے ہی لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اوپر سے اب تو سرکاری آرڈر آ گئے، کوئی کسی سے نہ ملے. سائرہ کی بڑبڑاہٹ کو غصے میں بدلنے میں زیادہ وقت نہیں بچا تھا. بادل روبی پر گرجے تھے، بجلی شمسی پر گر گئی. سائرہ نے ایک ہاتھ سے اس کا موبائل چھین کر مسحری پر پھینکا اور دوسرے ہاتھ سے گریبان کھینچتے ہوئے سیڑھی کی طرف دھکا دیا. شمسی نے اس وقت بنا اور ٹال مٹول کیے ڈنر سیٹ مچان سے اتارنے میں ہی بھلائی جانی. روبی نے بھی سامنے سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا، کتاب اٹھائی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی. روبی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنے بڑوں کو کیسے سمجھائے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. صبح سے رات ہو جاتی، فیملی گروپ پر کورونا وائرس کے میسیجز آنے نہ رکتے. ٹوٹکے کیا، وظیفے کیا، تبصرے کیا اور شبہات کیا. امی، ابا، دادی، پھپھی سب یہی کہتے پھر رہے تھے دیکھو بھائی کیسی مار پڑی ہے انسان پر. پھر بھی نہ جانے کیوں انسان کو یہ لگتا ہے کہ حادثے صرف دوسروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. دادی اس وقت گھر میں دعوت نہیں ہونی چاہیے. اس بار روبی نے دادی کا سہارا لینے کی کوشش کی. اے بیٹا اللہ نہ کرے یہ تیرے چاچا تایا یہ پھپھی کے گھر والے کرونا کے مریض تو نہیں ہیں جو تجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے. دادی نے پاندان بند کرتے ہوئے کہا. دادی پہلی بات تو یہ کہ فکر مجھے صرف اپنی نہیں ہے، سب کی ہے. اور دوسری بات یہ دادی کہ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. دیکھیے ضروری نہیں کورونا پیشنٹ بیمار جیسا نظر ہی آئے، ہو سکتا ہے اسے کورونا ہو مگر وہ بالکل بھی بیمار نہ ہو. روبی اپنی دادی کی پائنتی بیٹھی کچھ الجھ کر بولی. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر کرونا کا بیمار ہوتا ہی نہیں پھر کاہے کا وبیلا بھائی. دادی ہنستے ہوئے بولی. اوہو دادی مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بالکل نارمل نظر آ رہے ہوں، مگر ایسے کچھ ہی لوگ ہیں، سارے ایک سے نہیں ہوتے. دادی ایک مہینہ اکیلے ہاسپٹل میں رہنا پڑ سکتا ہے. اور دادی یہی تو اور خطرے کی بات ہے کہ جو سائلنٹ کیریئرز ہیں، مطلب وہی لوگ جن میں کورونا کا وائرس ہے مگر بظاہر وہ بالکل نارمل نظر آ رہے ہیں،
ایسے لوگ تو سب سے اور سب لوگ ان سے بے خوف ملتے رہیں گے اور کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان سے کتنے لوگوں کو وائرس مل گیا۔ اے ذرا میری تسبیح اٹھا کر دینا، دادی نے روبی کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دادی آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں طاعون پھیل جائے وہاں سے باہر نہ جائیں اور باہر والے طاعون کے علاقے میں داخل نہ ہوں۔ دادی پتہ ہے نا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر وہ تمام قواعد دیے ہیں جس سے بیماری اور نہ پھیلے۔ دادی اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ہیں نا جو احتیاطی تدابیر بتاتی ہیں۔ آج کل تو بڑے بڑے عالم دین ہمیں یہ سب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روبی بولے جا رہی تھی، ادھر دادی نے تسبیح کے دانے پھیرنے شروع کر دیے تھے۔ اب وہ کچھ بول نہیں سکتی تھیں۔ روبی نے اس ہنڈیا کو اندر سے جھانک رکھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ تلی میں بہت گند جمع ہے۔ لاکھ عالم دین حق پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں، نیوز، واٹس ایپ اور تبصروں میں ذکر کسی اور کا ہی ہے۔ اس صورتحال پر بڑا افسوس ہوتا، مگر کرا بھی کیا جا سکتا تھا؟ صفائی اپنے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور اسی کی کوشش انسان کر بھی سکتا ہے۔ روبی بھی وہی کر رہی تھی جو اس کے بس میں تھا۔ شمسی بھی بہن کا ساتھ دے رہا تھا۔ دونوں کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح بڑوں کو سمجھائیں کہ اسکول کالجز اس لیے بند نہیں ہوئے کہ گھروں میں ہجوم اکٹھے کر کے سر سے سر ملا کے بیٹھا جائے۔ گھر میں رہنے کا مطلب ہے اپنے اپنے گھر میں رہنا، نہ کہ تیرا میرے گھر میں، میرا تیرے گھر میں اکٹھے رہنا۔ فیملی گروپ پر ذکیہ بھابی نے کورونا کا فارورڈڈ میسج شیئر کیا تو روبی نے غنیمت جانا کہ چلو اسی بہانے اپنی بات پہنچا دی جائے۔ جلدی جلدی ایک تھمس اپ کا ایموٹیکون ڈالا اور ٹائپ کیا، بالکل صحیح بات، مگر اس کا فائدہ تبھی ہے جب عمل کیا جائے۔ میسج ڈیلیور ہوا ہی تھا کہ ٹرین 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 5 رپلائز آ بھی گئے۔ 2 نے تھمز اپ بنا کر بھیجے، ایک نے لکھا اللہ عمل کی توفیق دیں، چوتھے نے لکھا انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ 5واں رپلائی امی کا تھا، آل کیپس میں لکھا تھا بے شک۔ امی کا بے شک دیکھ کر شمسی اور روبی، جو دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، اپنے اپنے موبائل دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ پھر سے واٹس ایپ نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بجی۔ فیملی گروپ پر پھر ایک فارورڈڈ میسج آیا تھا۔ سرائے والی آپا نے کسی کا آڈیو بھیجا تھا، کہنا تھا کہ کورونا تو ایک بہانہ ہے، ہمیں بس ڈرانا ہے۔ قسمت کی بات یاروں، ہمیں یہ وہم ہٹانا ہے۔ جو نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، جو ہونا ہے ہو کر ہی جانا ہے۔ ہمارا تو بس یہی ترانہ ہے، ڈرتے نہیں کورونا ہم تجھ سے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا ہے، سب کو گلے لگانا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے، کورونا تو ایک بہانہ ہے، ہم کو بس ڈرانا ہے۔ روبی ابھی آڈیو سن ہی رہی تھی کہ 3 فیملی ممبرز نے تھمز اپ بنا کر بھیج بھی دیے تھے۔ امی کا بھی رپلائی آیا تھا۔ امی نے اس بار بھی آل کیپس میں بے شک لکھا تھا۔ یوں تو روبی اتفاق سے ہی کبھی واٹس ایپ گروپ میں کچھ فارورڈ کرتی تھی، مگر پچھلے ہفتے جب اس نے کورونا وائرس کے حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک تقریر شیئر کی تھی، تب بھی امی نے بے شک لکھ کر بھیجا تھا، آل کیپس میں۔ تقریر میں مفتی صاحب نے لوگوں کو عقل کے ناخن لینے کی درخواست کی تھی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تھی کہ جب طاعون پھیل جائے تو جو شخص اپنے گھر میں قرار پکڑے گا صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، اسے شہید کا اجر ملے گا۔ اس پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کا بھی ذکر تھا کہ اگرچہ وہ اس وبا سے ہلاک نہ بھی ہو تو بھی صرف اپنے گھر میں رہ کر اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے عوض اجر میں شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ ارے بھائی، ہم کون سا دعوت میں چمگادڑ کا سوپ اور سانپ کے ٹکے کھانے والے ہیں؟ حلال غذا بیماری نہیں پھیلاتی۔ اب کوئی انہیں کیسے سمجھائے کہ وائرس اب چمگادڑ اور سانپ میں نہیں، انسان میں ہے، جو باذن اللہ ایک سے دوسرے میں پھیل رہا ہے، وہ بھی بنا نام اور مینیو پوچھے۔ بدھ کی رات گھر میں دسترخوان کی دعوت ہوئی۔ روبی کے پیٹ میں درد تھا، اب سچ تھا یا بہانہ یہ تو پتہ نہیں۔ وہ سارا وقت کمبل میں منہ دیے بستر پہ پڑی رہی۔ سرائے والی آپا اور درخشہ پھپھو دونوں کمبل کے اوپر سے ہی روبی کو پوچھ کر چلی گئیں۔ اللہ جلدی ٹھیک کر دے بھائی بچی کو۔ آپا کی پان والی پچکار روبی کے ہلکے سلیٹی رنگ کے کمبل پر سیل ہو گئی۔ سب کے جاتے ہی روبی نے رگڑ کر صابن سے کمبل دھویا، امی کی آنکھ بچا کر ڈیٹول سے ڈس انفیکٹ بھی کر لیا۔ شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک اللہ رکھے گھر میں بڑی رونق تھی۔ مزہ اتنا آیا کہ طے پایا اگلے بدھ کو سب اکٹھے ہوں گے۔ امی نے چلتے چلتے اصرار کرا کہ یہ نہ ہو بھائی نکلتے نکلتے 6 بجا دو، سب لوگ اور پہلے آ جانا۔
اگلے بدھ پھر دسترخوان کی دعوت ہوئی. پورا ہفتہ روبی کی پھر سے گھر میں یہی بحث رہی. اللہ نہ کرے یہ دسترخوان کی دعوت بہت بھاری پڑے گی اور خود کو شہید مت سمجھ لیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ اپنے اونٹ باندھے بنا خدا پر توکل کر رہے ہیں، اور میرے حساب سے تو خیر وہ بھی نہیں کر رہے. آپ لوگ بس لاک ڈاؤن انجوائے کر رہے ہیں امی، صرف انجوائے. روبی دن بدن بہت زبان دراز ہوتی جا رہی تھی. اگلے بدھ پھر رونق سجی. اب اس بار پھر سے کیسے کمبل میں منہ دیے لیٹی رہتی، سب کے بیچ ہی تھی مگر دور دور رہی. اپنی پلیٹ لیے دور کرسی پر بیٹھی روبی نے نظروں ہی نظروں میں برآمدے میں دسترخوان کے گرد بیٹھے لوگوں کی گنتی کی. 1 2 3 پورے 27 لوگ تھے، ماشاءاللہ. ایک ہاتھ میں بھروا کچوری اور دوسری میں چائے لیے ساجد بھائی نے کہا کہ ان کے پروموشن کی پارٹی ڈیو تھی. اگلے بدھ کو تو نہیں مگر ہاں اس کے بعد والے اتوار کو دسترخوان کی دعوت ان کی طرف سے. وہ شبدیغ، روغنی نان اور بریانی کی دیغ بنوا کر لائیں گے. اب کوئی انہیں کنجوس نہ کہے. پچھلے 5 مہینوں سے پارٹی مانگ مانگ کر مظلوم کی ناک میں دم کر رکھا تھا. خیر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ان کی ڈیو پارٹی ڈیو ہی رہی. اتوار آتا اور وہ اپنی پارٹی دے کر سرخرو ہو پاتے. اس سے پہلے ہی منگل کو طاہر پھوپھا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی. تیز بخار اور کھانسی ہے. ادھر مدیحہ چاچی بھی 3 کمبل اوڑے کانپ رہی ہیں. ڈاکٹر نے انہیں کووڈ-19 ٹیسٹ کروایا ہے. ان کے پڑوس میں بھائی پپو کا لڑکا US سے آیا ہے، گھر ملنے بھی آیا تھا. مگر فی الحال نہ طاہر پھوپھا کی خیریت لینے کا ہوش ہے اور نہ مدیحہ چاچی کی. دادی ہاسپٹلائزڈ ہیں، ICU میں شفٹ کر رہے ہیں. ان کے دل پر شدید دباؤ پڑ رہا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سانس پھنس رہی ہے. ڈاکٹر نے ان کے تھروٹ اور نیزل سویب بھی ٹیسٹ کے لیے بھیجے. ابھی کسی کے بھی ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں آیا. ابو دلاسا دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. دادی کو پہلے بھی 2 بار اٹیک ہوا ہے. ادھر سائرہ رو رو کر بے حال ہوئی جا رہی تھی. اسے عجیب سا خوف ستا رہا تھا. میری عزت رکھ لینا مالک، میری عزت رکھ لینا. مسہری پر بیٹھی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی. لو بھلا کسی نے کچھ کہا بھی نہیں، نہ روبی نے نہ شمسی نے. نہ جانے کیوں وہ خود کو بچوں کی آنکھ میں مجرم سا دیکھ رہی تھی. میں نے آپ سے کئی بار کہا مگر آپ میری سنتے نہیں ہیں. روتے روتے سائرہ کی آواز تیز ہوئی. سامنے بیٹھے اپنے شوہر یعنی روبی شمسی کے ابا سے شکوہ کر رہی تھی. میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ دسترخوان پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سب لوگ چپک چپک کر بیٹھتے ہیں، ویسے ہی وبا پھیلی ہوئی ہے. 12 سیٹر ڈائننگ ٹیبل دلا دی ہوتی تو آرام سے 2 قسطوں میں دسترخوان کی دعوت ہو جاتی، بیماری پھیلنے کا وہم بھی نہ رہتا. روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، وبال جان دسترخوان، وبال جان دسترخوان. روبی کے دل میں اکثر یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ کہیں سے کوئی بڑا سا پتھر اس کے سر پر آ پڑے. کم از کم یہ کہنے کو تو ہو کہ عقل پر پتھر پڑا ہے. آج جی چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہی اپنا سر کسی پتھر پر دے مارے.